ملک کی سیاست ایک منجدار میں ہے اور سٹیک ہولڈرز بساط کی طرف شاید واپس جا رہے ہیں۔ آگے کیا ہوگا اس پر فہد حسین لکھتے ہیں کہ جب سے وزیر اعظم عمران خان نے لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کو نئے ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر تعینات کرنے سے انکار کیا ہے، جیسا کہ آئی ایس پی آر نے 6 اکتوبر 2021 کو اعلان کیا تھا، پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات اس وقت سے بے مثال کشیدگی کا شکار ہیں۔ یہ کشیدگی اب آہستہ آہستہ ایک خوفناک محاذ آرائی میں بدل رہی ہے۔ یہ جلد یا بدیر حل ہو بھی جائے تو جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ محاذ آرائی نے فوج کی معمول کی تقرریوں کو بھی روک لگا دی ہے۔ اس کی بھی مثال نہیں ملتی جبکہ وزیر اعظم نے لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کے ڈی جی آئی ایس آئی کا عہدہ سنبھالنے کے نوٹیفیکیشن پر دستخط نہیں کیے۔ انہوں نے کور کمانڈر کراچی کا چارج نہیں چھوڑا، چونکہ انہوں نے چارج نہیں چھوڑا اس لیے لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید کور کمانڈر کراچی کا چارج نہیں لے سکتے، اور لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود کور کمانڈر پشاور کے عہدے کو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے صدر کے طور پر جوائن کرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر چارج نہیں چھوڑ سکتے۔ اور یہی چکر باقی سب کے لیے بھی ہے جنہیں 10 دن پہلے ان کے پوسٹنگ آرڈر ملے تھے۔ فوج میں اس طرح کام نہیں ہوتا۔ آیا وزیر اعظم آفس کو ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کے لیے 3 ناموں پر مشتمل سمری موصول ہوئی ہے یا نہیں، اس پر ابہام موجود ہے۔ حکومت کی طرف سے ایک پراسرار خاموشی ہے۔ بدھ کے روز وزراء نے تصدیق کی تھی کہ سمری موصول ہو چکی ہے اور ٹی وی چینلز کے ساتھ ساتھ اخبارات نے بھی کہانی چلائی۔ فوجی ذرائع نے بعد میں اس خبر کی تردید کی۔ ایک اور حیرت انگیز اقدام کے طور پر تینوں لیفٹیننٹ جنرلوں کے نام اور تصاویر جنہیں مبینہ طور پر سمری میں سلیکشن کے لیے پیش کیا گیا تھا، ٹی وی سکرینوں پر چلائے گئے۔ اس سے اسٹیبلشمنٹ کے اندر بہت سے لوگ ناخوش ہیں۔ وزیر اعظم تینوں امیدوار سے ملنا چاہتا ہے تاکہ وہ 2 3 سٹار جرنیلوں کو مسترد کرتے ہوئے ایک کو منتخب کر سکیں۔ یہ بھی ادارے میں بہت سے لوگوں کے لیے ناپسندیدہ ہے۔ پی ٹی آئی کے وزراء، اراکین پارلیمنٹ اور پارٹی کے ارکان دم بخود ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کے سیاسی بادنما فارغ ہو گئے ہیں اور وہ بالکل بے بس ہو کر رہ گئے ہیں۔ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کشیدگی کے حوالے سے اچانک خود کو نواز شریف والی صورتحال میں پاتے ہیں، اور یہ ان کے لیے اتنی ہی اجنبی ہے جتنا مریخ پر اترنا۔ صورتحال ماضی کے ان تمام مواقع کی خصوصیات کی حامل ہے جب حکومتیں اپنا زوال کا سفر شروع کرتی ہیں۔ کیا یہ اختتام کی شروعات ہے؟ پی ٹی آئی کے ایک سینیٹر نے چند دن قبل پوچھا، شاید وہ اپنے ساتھیوں کی اکثریت کے خدشات کی عکاسی کر رہے تھے۔ چیزیں ایک عرصے سے پس پردہ بڑھ رہی تھیں۔ ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ رواں سال جولائی میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے وزیر اعظم عمران خان سے کہا تھا کہ انہیں تقرریوں اور تبادلوں کی ضرورت ہے اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو معمول کے مطابق آئی ایس آئی سے جانا پڑے گا۔ وزیر اعظم نے اس وقت فیصلہ مؤخر کر دیا۔ آرمی چیف نے اگست اور ستمبر میں دوبارہ موضوع اٹھایا اور دونوں بار وزیر اعظم نے کہا کہ وہ اس مسئلے پر جلد بات کریں گے۔ اکتوبر میں جنرل باجوہ نے وزیر اعظم کو بتایا کہ وہ زیادہ انتظار نہیں کر سکتے کیونکہ 3 لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر ہو رہے ہیں اور انہیں تبادلوں کا حکم دینا ہے۔ اس کے بعد معاملات اگلے 10 روز میں جس نہج پر پہنچے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تعطل برقرار ہے۔ 10 دن پہلے تک پی ٹی آئی دوسری 5 سالہ مدت کا خواب دیکھ رہی تھی۔ اب پارٹی میں بہت سے لوگ پریشان ہیں کہ وہ اگلے انتخابات تک کیسے چل سکتے ہیں۔ ان کے وجودی خدشات مندرجہ ذیل ہیں۔ ان کی اسمبلی میں بہت ہی نحیف اکثریت ان کے اتحادیوں مسلم لیگ کاف، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس اور ایم کیو ایم کے مرہون منت ہے، اور اگر انہوں نے انہیں دھوکہ دیا تو کھیل ختم ہے۔ ان کے اپنے اراکین میں سے بہت سے وہ ہیں جو آزاد حیثیت میں جیتے اور اب صورتحال کی سنگن لیں گے۔ پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈرز کی ایک بڑی تعداد اسٹیبلشمنٹ کی حامی سیاستدانوں کی ہے، اور اگر انہیں دونوں فریقوں میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے پر مجبور کیا گیا تو یہ کسی کو شک نہیں ہے کہ وہ کس طرف کا انتخاب کریں گے۔ اسٹیبلشمنٹ کے ایک عہدیدار نے حال ہی میں تبصرہ کیا، صرف ہمارے پیچھے ہٹنے کی دیر ہے۔ یہ ٹوٹ پھوٹ اتنی جلدی متوقع نہیں تھی۔ اب جب کہ یہ ہو رہی ہے، پوزیشن بھی واپس ڈرائنگ بورڈ پر چلی گئی ہے۔ مسلم لیگ نون اس مرحلے پر ممکنہ طور پر درج ذیل نتیجے خز کر رہی ہے۔ قومی اسمبلی یا پنجاب اسمبلی میں کوئی تبدیلی مسلم لیگ نون کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اسلام آباد میں پی ٹی آئی حکومت کو گرانا کوئی مشکل کام نہیں ہے اگر اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ جائے اور اپنی اہم حمایت واپس لے لے۔ زیادہ مشکل یہ ہے کہ اس پر اتفاق کیا جائے کہ اس کی جگہ کون لیتا ہے۔ مسلم لیگ نون اب اور 2023 کے انتخابات کے درمیان مرکز میں کسی بھی سیٹ اپ کا حصہ بننا پسند نہیں کرے گی، لیکن اگر عمران خان کو ہٹایا جاتا ہے تو وہ نئے اتحاد کی حمایت کر سکتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مسلم لیگ نون اس حمایت کے لیے سخت سودے بازی کر سکتی ہے، لیکن اتنی سخت نہیں کہ سارا کھیل ہی خراب ہو جائے، کیونکہ اگر موجودہ سیٹ اپ جاتا ہے تو مسلم لیگ نون ایک بار پھر سب سے بڑی پلیئر ہوگی۔ وزیر اعظم خان بھی اپنے پتوں پر غور کر رہے ہیں۔ وہ پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیں اور اصرار کریں کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی کو اپنی شرائط پر تعینات کریں گے۔ اس سے ایک واضح اشارہ جائے گا کہ وہ باس ہیں، پھر چاہے اس کی جو بھی قیمت ہو۔ تنازع کو مزید بڑھائیں اور پہلے سے اعلان کردہ شخص کے علاوہ کسی اور کو مقرر کر دیں۔ سب کو گھر بھیجیں اور قبل از وقت انتخابات کا اعلان کر دیں۔ اقتدار سے بے دخل ہو جائیں اور ایک اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیے پر سیاست کریں۔
इनमें से कोई भी अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि पीटीआई को सामना है पार्लियामेंट में कमजोर अद्दी अक्सरियत और नाकाबिल इत्तेबार इत्तेहादियों और अरकान का, नाकिस गवर्नेंस और कारकर्दगी के बोझ का, तकसीम की सियासत के नतीजे में सियासी तन्हाई का, नवाज शरीफ की मौजूदगी में सियासी मैदान में एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिए के लिए मजीद जगह न होने का। पीटीआई के एक रुकन ने इस हफ्ते कहा, शायद नवाज शरीफ शुरू से ठीक ही कह रहे थे, इसे सितम ज़रीफी ही कहा जा सकता है।